بیان کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے پناہ میں محبت کے ساتھ اور ادب احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ محرم شریف یعنی اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ سنہ ہجری 1448 شروع ہو گیا، 47 ختم 48 شروع ہو گیا، اور اسلامی نئے سال کا آج پہلا لمحہ، اور چونکہ اسلامی نیا سال یہ محرم شریف سے شروع ہوتا ہے، اور محرم اس مبارک مہینے کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اس تعلق سے بعد میں عرض کریں گے کہ محرم شریف کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے بڑی اہمیت میں یہ بھی کیا کم ہے کہ حرمت والے مہینوں میں محرم کا مہینہ آتا ہے۔ حرمت والے مہینے یعنی کہ وہ مہینے جس کا ذکر قرآن میں حرمت کے لیے آیا ہے۔ حرمت مانا جس میں تعظیم کی جائے، جس مہینوں کا احترام کیا جائے، جن مہینوں کا ادب کیا جائے، جن مہینوں کی تعظیم کی جائے، اسے حرمت والا مہینہ ہے۔ یعنی ابھی یہ مہینہ آیا تو یہ برکت والا حرمت والا مہینہ ہے، تو ماہ محرم شریف یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور جو کہ ہم امت محمدیہ ہے، محرم کا مہینہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہی افضل ہے، مگر جو کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں تو امت محمدیہ میں محرم شریف کو خاص کر کے جو ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، وہ ہے حضرت سید الشہداء شہید اعظم نواسۂ رسول جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یاد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اہل بیت کی محبت، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلی اولاد گھر والے اہل بیت اور آل رسول، ان سے محبت کرنا یہ شرط ایمان ہے، عین ایمان۔ تو اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور محبت کا بھی تقاضا ہے۔ لہذا آئیے حضرت امام علی مقام اور شہدائے کربلا اور جنگ کربلا کے کچھ باتیں اور کچھ گوشے تراشے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری محفل و مجلس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے اور ہم گناہ گاروں کی بخشش و نجات کا سامان ہو جائے، اس لیے آئیے نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعہ کربلا تو بہت لمبا ہے،
بہت طویل ہے اور اسے بیان کرنے کے لیے ایک مسلسل کئی دنوں کی مجلسوں کی ضرورت ہے، مگر آئیے کچھ جو اہم چیزیں ہیں، اہم واقعات ہیں، اس کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کربلا میں آپ نے جام شہادت دیا۔ حضرت امام عالی مقام مدینہ شریف میں رہتے تھے، یہاں حضرت امیر معاویہ کے انتقال ہو گیا دمشق میں۔ دمشق اس وقت میں اسلام کا کیپٹل تھا۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ، ہمارے پہلے حضور کے بعد، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کا زمانہ۔ یہ تین زمانوں میں، اور مولا علی شیر خدا کے شروعاتی دور میں، یعنی یہ تین دور میں دارالامارت کہیے یا کیپٹل کہیے اسلام کا مدینہ شریف ہی تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے دور خلافت میں یہ کوفہ شہر اب خود بسایا ہے، مولا علی شیر خدا نے، اور حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے دور خلافت کے آخری کے کچھ سال کوفہ میں آپ نے بتائے، تو اب کے زمانے میں دارالخلافت کوفہ میں آیا، اور حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد یہ دارالخلافت کیپٹل اسلام کا چلا گیا دمشق۔ دمشق کہاں ہے؟ دمشق ملک شام میں ہے، جسے آج سیریا کہا جاتا ہے۔ سیریا کی راجدھانی آج بھی دمشق ہی ہے۔ تو کیپٹل پھر اسلام کا دمشق میں رہا۔ حضرت امیر معاویہ کا پوری زندگی دور خلافت، جتنا بھی آپ کا دور خلافت رہا، دمشق میں آپ جو ہے دارالخلافت رہا، وہاں سے سارے اسلام کی بات بہت چلتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا سن 7 ہجری میں، اور اس کے بعد یزید دور خلافت پر بیٹھا، یا یزید تخت خلافت پر بیٹھا سن 7 ہجری میں، اور سن 7 ہجری میں یزید تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد اس نے جبرن بیعت، رول کیسے تھے خلافت کا؟ خلافت کا رول ایسے تھا کہ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے جو اکابر ہوا کرتے تھے، سب کی رائے اور مشورے سے کسی کو خلیفہ طے کیا جاتا، مگر چونکہ یہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، خلیفہ کا بیٹا تھا، اس لیے خود ہی اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، والد کے انتقال کے بعد۔ سن 7 ہجری میں یہ ہوا، اور جب اس نے خلافت کے تخت پر اپنے آپ کو بٹھایا، تو اس وقت میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے موجود، ان کے پاس اس نے اپنا پیغام بھیجا کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے، ان کے بعد میں تخت پر بیٹھ گیا ہوں، میں خلیفہ بن گیا ہوں، لہذا تم مجھے بیعت، میری بیعت کر کے مجھے خلیفہ مان لو اور میری بیعت کر دو۔ بیعت کرنا کسے کہتے ہیں اسے بھی ہم بتا دیں، جو کہ ساری جنگ کربلا کی بنیاد اسی بیعت پر ہے، یعنی امام عالی مقام کی شہادت ہوئی، مگر امام عالی مقام امام حسین نے بیعت ہی نہیں، اور یہ بیعت ہی کے لیے یزید نے یہ سارا ظلم و ستم کا طوفان مچایا۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں اس زمانے میں جو بادشاہ یا خلافت کے تخت پر خلیفہ بیٹھ جائے تو ساری عوام یا جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، یعنی بیعت یعنی کیا؟ کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ مان لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیعت کرنا۔ بیعت کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم آپ کو
اپنا خلیفہ اور اسلام کا بادشاہ اور امیر المومنین ہم آپ کو مان لیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی یہی ہوا تھا، سبھی صحابہ نے بیعت کی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی ہوا، حضرت عمر کی بھی سبھی صحابہ نے بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی کی بھی بیعت سبھی صحابہ نے کی، حضرت مولا علی شیر خدا کی بھی کی تھی۔ سبھی صحابہ اس طرح سے بیعت کی تھی، تب وہ خلیفہ بنے۔ اب اس نے یہ بیعت کے لیے جو بھی بڑے بڑے شہر تھے وہاں پہ اپنا پیغام بھیجا۔ سب سے پہلے مکہ شریف میں پیغام آیا۔ مکہ شریف میں اس وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر، بڑے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ شریف میں تھے، ان کے پاس پیغام آیا۔ اور تمام صحابہ میں اس وقت میں سن 7 ہجری سے مراد یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کتنا عرصہ گزرا تھا؟ 50 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ یعنی یہ کب کا قصہ ہے؟ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے کتنے سال گزرے تھے؟ 50 سال گزر گئے تھے۔ تو اس وقت میں پوری روئے زمین پر جہاں تک بھی اسلام کا پرچم تھا، پوری روئے زمین پر جہاں جہاں تک اسلام تھا، پوری دھرتی پر تمام صحابہ میں جو سب سے بڑے تھے، رتبے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے جو سب سے بڑے تھے وہ حضرت امام حسین بھی۔ سب سے بڑے صحابہ میں مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے اس وقت میں حضرت امام حسین بھی تھے۔ تو اس نے حضرت امام حسین اس وقت مدینہ شریف میں تھے۔ یہاں اس کا پیغام ہر بڑے بڑے شہروں میں گیا، بڑے بڑے صحابہ کے پاس گیا کہ میری بیعت لے لو، مگر یہ جانتا تھا کہ صحابہ میں سب سے بڑے امام حسین ہے، لہٰذا ان کی بیعت سب سے پہلے لازم ہے، ان کی بیعت سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر باقی تو سارے مان ہی جائیں، کیونکہ ان کے خلاف کوئی نہیں چاہے۔ انہیں نے بیعت کی تو اب سب کی بیعت آسان ہو گئی، لہٰذا مدینہ شریف میں اس کا پیغام آیا۔ مدینہ شریف میں چونکہ یہ تفصیل سے اگر بیان کرے تو اس کو بہت وقت درکار ہے۔ حضرت امام علیہ مقام کے پاس مدینہ شریف میں بیان کے لیے پیغام آیا۔ آپ نے چونکہ یزید، اب یہ بھی ایک الگ ایک کیا کہتے ہیں سکے کا دوسرا پہلو ہے۔ ایک پہلو تو جو ابھی آپ کو پورا سنایا گیا کہ یزید بیعت کے لیے جو کہنے لگا، اور سکے کا دوسرا پہلو یہ کہ امام عالی مقام نے اس کی بیعت سے انکار کیوں کیا، یہ سب سے اہم۔ امام عالی مقام نے اس کی بیعت سے انکار اس لیے کیا کہ اسلام کی ساری باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے خلیفہ، پوری دنیا کے اسلام، وہ زمانہ ایسا تھا۔ اور حضرت امام علیہ مقام امام حسین جانتے تھے کہ یزید کا کیریکٹر اور یزید کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم حضرت صدیق اکبر کے زمانے کے بعد سے لے کر سن 61 ہجری یعنی ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 50 سال کے عرصے کے بعد اگر سب سے پہلے علل اعلان نماز قضا کرنا، علل اعلان یعنی کھلے طور پہ نماز قضا کرنا اگر سب سے پہلے کسی نے کیا تو یزید نے۔ سب سے پہلے نماز قضا، سب سے پہلے علل اعلان نماز قضا کرنا، یہ سب سے پہلے یزید نے کیا ہے۔ امت میں یاد رکھیے ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک کے بعد وہ اتنا سنہرا دور تھا کہ 50 سال تک امت میں نماز قضا نہیں کی جاتی۔ نماز قضا کرنے کی بنیاد ڈالنے والا یہی بدبخت ظالم یزید۔ پہلی دوسری چیز، اس نے خلافت کے تخت پر بیٹھ کر شراب پی، خلافت کے تخت پر بیٹھ کر، یہ وہ منصب تھا جو پیارے نبی سے صدیق اکبر کو، صدیق اکبر سے عمر فاروق اعظم کو، عمر فاروق اعظم سے عثمان غنی، مولا علی شیر خدا
اور اس طرح سے مولا علی کے بعد امام حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ، یہ اس طرح سے یہ منصب ملا تھا، اور اسی منصب پر بیٹھ کر اس ظالم بدبخت نے پہلی بار شراب پی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، حضرت امام حسین اپنا خلیفہ اور سارے اسلام کا امیر، اسے کیسے مان سکتے؟ امام حسین بیعت کر لیتے تو یہ تو ایسے ہو جاتا کہ جو تم کر رہے سب ٹھیک ہے، لہٰذا اسی لیے امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور امام علی مقام کے استقلال پر قربان کہ امام علی مقام نے آخر اپنا سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ تو امام علی مقام نے بالآخر اپنا سر دے دیا مگر بیعت نہیں کی، اور آپ نے اپنا ہاتھ لے دیا۔ تو حضرت امام علی مقام کو مدینہ شریف میں پیغام آیا یزید کی طرف سے، بیعت کا آپ نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت بہت سارے اس میں دباؤ ڈالا گیا، پریشر ڈالا گیا، اور بہت جو ہے جبر کیا گیا، تو امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لائے۔ مکہ میں بھی بار بار پیغام آتے رہے دمشق سے کہ بیعت کرو، اور بیعت کے لیے راضی کیا جانے لگا، اور طرح طرح کے جو ہے جبر کیا جانے لگا۔ امام علی مقام نے وہاں بھی منع فرمایا۔ تو یہ جو کوفہ ہے، یہ آج اس وقت میں یہ شہر عراق میں ہے اور کربلا کے قریب ہی ہے۔ کوفہ ایک ایسا شہر تھا جسے حضرت مولا علی شیر خدا نے بسایا ہوا تھا، اور حضرت مولا علی شیر خدا اپنی زندگی میں کوفہ میں کیپٹل اسلام کا لے کر آئے مدینہ شریف سے۔ تو کوفہ جو بسایا ہوا مولا علی کا شہر تھا، کوفہ کے وہ جو کچھ لوگ تھے وہ حضرت مولا علی کی شہادت میں بھی ان کا ہی ہاتھ تھا، حضرت مولا علی کے بعد حضرت سیدنا امام حسن کی شہادت میں بھی ان کا ہی ہاتھ تھا، اور آخر میں بعد میں حضرت مولا امام حسین کی شہادت میں بھی انہی کا ہاتھ۔ تو یہ کوفہ کے جو لوگ تھے وہ ایک طرح سے بے وفا تھے، یہ ایک طرح سے جو ہے لالچ میں آ کر اپنا ایمان بیچنے والوں میں سے، اس طرح سے سمجھے۔ تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام علی مقام کو خط لکھے مکہ شریف میں کہ امام علی مقام آپ یہاں کربلا، آپ یہاں کوفہ تشریف لائیے۔ مکہ میں تھے نا، مدینہ پہلے چھوڑا پھر مکہ میں آئے، اب یہ کہنے لگے یہاں سے نہیں، کوفہ سے، عراق سے مکہ شریف میں پیغام امام علی مقام کو بھیجنے لگے کہ یا امام حسین آپ مولا علی کے بیٹے ہیں، آپ یہاں کوفہ تشریف لائیے، ہم یزید کے بیعت نہیں کرنا چاہتے، یزید ظالم ہے، ہم جانتے ہیں یزید بدبخت ہے، گناہگار ہے اور بدکار ہے، ہم جانتے ہیں ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، ہم اسے اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے، آپ یہاں تشریف لائیے، ہم سارے کوفہ والے آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، ہم آپ کو اپنا امیر مانیں گے اور آپ کو خلافت کے تخت پر بٹھائیں گے، لہذا آپ یہاں تشریف لائیے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیغام 300 سے زیادہ پیغامات امام علی مقام کے پاس مکہ میں آئے، تو حضرت امام علی مقام نے پھر مکہ شریف کو چھوڑ کر کوفہ آنے کا ارادہ فرمایا۔ اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی علیہ رحمہ اس میں کچھ تفسیر فرماتے ہیں کہ امام علی مقام آخر کیوں مکہ شریف سے کوفہ آئے، کیوں آئے، نہیں آتے تو بھی چلتا، مگر کیوں مکہ شریف میں سے کوفہ کے لیے آئے، جبکہ کوفہ والوں نے آپ کو بہت اصرار کیا آپ آئیے، نہیں بھی آتے چلتا تھا، مگر کیوں آئے؟ اس کا جواب کتنا اچھا لکھا ہے جناب، ایک بار ذرا درود پاک پڑھیے تو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب اس لیے یہ پوائنٹ بیان کرنا لازم کہ اگر امام علی مقام مکہ سے کوفہ آتے ہی نہیں
تو یہ کربلا کی جنگ ہوتی ہی نہیں۔ اگر امام علی مقام مکہ شریف سے کوفہ کے لیے نکلتے نہیں تو یہ کربلا کی جنگ ہوتی ہی نہیں، امام علی مقام اور اہل بیت کی شہادت یہاں ہوتی ہی نہیں۔ تو ایسی کیا بات تھی کہ امام علی مقام بالآخر مکہ سے کوفہ کے لیے نکلے؟ اور اگر امام علی مقام مکہ شریف میں ہی رہتے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شہادت نہیں ہوتی، کیونکہ مکہ شریف میں اگرچہ یزید بہت کوشش کر رہا تھا وہاں پر بھی، یعنی نہ مدینے میں چین سے بیٹھنے دیا نہ مکہ شریف، پیغام وہاں بھی آ رہے تھے مگر وہاں شہادت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں امام علی مقام کے سپورٹ میں بہت سارے صحابہ موجود تھے، لہذا وہاں یہ نہیں ہوتا۔ جب امام علی مقام وہاں سے نکلے اور کوفہ کے لیے، تو جب بیچ راستے میں یہ جنگ ہوئی، اس جگہ یہ جنگ ہوئی جہاں امام علی مقام کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا سوائے گھر والے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ امام علی مقام کی ایک میدان جنگ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ صرف 72 ہی لوگ تھے۔ وہ زمانہ ایسا تو تھا نہیں کہ پلیٹ پکڑے اور پھٹ سے آ گئے، ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کے آ گئے، تھا نہیں ایسا۔ یہاں تک کہ کربلا کی جنگ ہوئی، سنیں یہاں تاریخ، یہاں تک کہ کربلا کی جنگ ہوئی اور امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں، اہل بیت اور امام علی مقام کی شہادت ہو چکی ہے، یہ خبر بھی پہنچنے کے لیے کئی ہفتوں کا وقت ہے۔ یہاں مکہ شریف میں، وہاں مدینہ شریف میں، ہر جگہ امام علی مقام کی شہادت کی خبر پہنچنے میں بھی ہفتے لگے، تو جائے کہ مدد کیسے ہو سکے؟ تو لہذا امام علی مقام مکہ شریف سے کیوں چلے؟ اس کا جواب جو لکھا ہوا ہے، اس کا جواب یہ کہ حضرت امام علی مقام چونکہ اس وقت میں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے تمام روئے زمین پر سب سے زیادہ عظمت و شان والے تھے، یعنی آپ مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے صحابہ میں۔ ایک تو آپ صحابی رسول اور دوسرا نواسہ رسول، چونکہ آپ کے بڑے بھائی کا بھی شہادت ہو چکی تھی، تو لہذا آپ سب سے بڑے تھے، لہذا سب سے بڑے ہونے کے لحاظ سے امام علی مقام پر سارے اسلام کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر تھی، سارے روئے زمین کے اسلام کی ذمہ داری حضرت امام علی مقام امام حسین کے ہی کندھوں پر تھی۔ لہذا جب اسلام میں ایک ایسا شخص بادشاہ بنا بیٹھ رہا ہے یا بادشاہ خود کو ڈکلیئر کر رہا ہے جو کہ بادشاہ کے لائق نہیں ہے، جس سے سارے روئے زمین کے اسلام کا نظام درہم و برہم ہو جائے گا، اس لیے امام علی مقام کے کندھوں پر شریعت کے لحاظ سے یہ ذمہ داری تھی کہ آگے بڑھو اور اسلام کو بچاؤ۔ یہ ذمہ داری تھی کہ آگے بڑھو اور اسلام کو بچاؤ۔ لہذا امام علی مقام صرف اور صرف اسلام کی بقا کے لیے، اور تاریخ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بدکار ظالم و جابر و شرابی بادشاہ حضرت خلفائے راشدین کے بعد تخت خلافت کی بازدور اس نے سنبھالی اور اسلام کا نظام اس نے چلایا، ایسا اسلام کہیں درہم برہم نہ ہو جائے، اس لیے امام علی مقام پر شریعت نے بھی یہ لازم کیا تھا کہ آپ کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی چونکہ آپ سب سے بڑے مقام ہیں۔ اس لیے حضرت امام علی مقام نے فیصلہ فرمایا کہ آپ مکہ سے چل کر کوفہ تشریف لائیں گے، کوفہ والوں کے پاس آ کر بیعت دیں گے اور پھر اسلام کی بازدور آپ خود سنبھالیں گے۔ اس لیے حضرت امام علی مقام کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت امام علی مقام کوفہ کے لیے تشریف لائے اور درمیان ہی میں نہ امام علی مقام واپس مکہ شریف پہنچ سکے، نہ امام علی مقام کوفہ پہنچ سکے، درمیان ہی میں جنگ کربلا ہوئی اور امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی اور یہ قیامت
कुबरा इस धरती पर, इस जमीन पर कायम हुई। लिहाजा कुछ बातें इंशाअल्लाह जंगे करबला के ताल्लुक से अगले जुमा आप हज़रात के सामने अर्ज की जाएगी। चौथा अगला जुमा ये यौम आशूरा है। अगला जुमा यौम आशूरा है, यानी आशूरे का दिन, मुहर्रम की 10 तारीख से आशूरा कहा जाता है। यौम आशूरा मुहर्रम की 10 तारीख ये जुमा के दिन आ रही है। ये छोटी बात नहीं है। क्यों छोटी बात नहीं है? इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़यामत आएगी, क़यामत का दिन आएगा, जुमा का दिन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख होगी। तो लिहाजा सिर्फ सन नहीं बताया, दिन भी बताया और तारीख भी बताया। तो ये हमारी जानकारी याददाश्त के मुताबिक कई सालों के बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि जुमा के दिन आशूरे का दिन आया है। लिहाजा आशूरे के दिन इंशाअल्लाह बज़्म अशरफ भी होगी, उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह आपके सामने ऐलान कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत और बिलखुसूस इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनका हमेशा जिक्र करने, तज़किरा करने की तौफीक अता फरमाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके ज़ेर साया हम सब को महफूज़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।